کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے رات کی ادھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث عالم کا
خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا فرشتے قدر سے تک ساتھ چھوڑنے کو جاتے تھے فرشتے مدرسے تک ساتھ چھوڑنے کو جاتے تھے دربار الہی میں مرتبہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول پہ سر کو جھکا دیا میں نے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا سرچار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا سرچار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا ذکر رسول پاک نے کتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے کتنا مزہ دیا غم کھائے گا یاد کو جنت بنا دیا غم کھائے گا یاد کو جنت بنا دیا میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گر چاہے تو اپنا بلا محفل سجا سرکار کی گر چاہے تو اپنا بلا محفل سجا سرکار کی بھر جائے گا کاسا تیرا بھر جائے گا کاسا تیرا محفل سجا سرکار کی گھر جاگے تو اپنا بلا ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا ذکر نبی ذکر خدا ہوگا کبھی نہ یہ جدا چاہے جو رب کی رضا چاہے جو رب کی رضا محفل سجا سرکار کی چاہے جو رب کی رضا محفل سجا سرکار کی گھر جاگے تو اپنا بلا توبہ کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ ہوگا کرم لجپال کا دیدار دیں گے مصطفیٰ جائیں گے خیر الورا آ جائیں گے خیر الورا محفل سجا سرکار کی آ جائیں گے خیر الورا محفل سجا سرکار کی وہ مشکل پوچھا سے جب کہا کہ مشکل میری حل کیجیے مشکل پوچھا سے جب کہا کہ مشکل میری حل کیجیے مولا علی نے یہ کہا مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی مولا علی نے یہ کہا محفل سجا سرکار کی اور محبوب رب نور الہدا صد مرحبا صلی علی محبوب رب نور الہدا صد مرحبا صلی علی جن کے لیے سب کچھ بنا جن کے لیے سب کچھ بنا محفل سجا سرکار کی جن کے لیے سب کچھ بنا محفل سجا سرکار کی گھر چاہے تو اپنا بھلا محفل سجا سرکار کی لگنے گیا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ
صدقہ تیرا کیا جوڑ کے صدقہ تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے پر ان کی اوقات بھی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا بولوں کیا جانے خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے بغیر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک یعنی محبوب محب میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زبردست محمد زبیر صاحب کو دعائیں حاضر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی نبی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ روح کے پابند محفل باسلسلہ بڑی گرمی شریف، اور آج کی جو رات ہے صوفیوں کے مطابق بڑی بابرکت رات ہے، کتنی 10ویں کا اور رات 11ویں کی، اور پھر 11ویں شریف کا ہی مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم سے خصوصی طور پر نسبت ماہ مبارک ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن نے اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا بڑے آسان انداز میں، اور جہاں تک تحقیقی بات ہے کہ قرآن کے اندر اولیاء کرام کا بے شمار ذکر ہے۔ کبھی تو وہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کبھی اصحاب کہف کے بارے میں ہے، کبھی اصحاب قریہ کے بارے میں ہے۔ الغرض مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس محفل میں موجود ہیں بڑی بابرکت محفل ہے۔ اس کے اندر جو بیان ہے پیر طریقت رہبر شریعت اصحاب ولایت منبع جو مصطفیٰ حضرت خواجہ امان الدین مزمل تحفظ دامت برخود سے کا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت جو اسٹیج کی زینت ہیں جناب خلیفہ مزاج پیر محمد طاہر صاحب، ان کے ساتھ ہی جناب مفتی محمد محبوب صاحب سعیدی جو کہ اس وقت رونق افروز ہیں،
تو سلسلہ محفل کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں ان الفاظوں کے ساتھ کہ ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ازل سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان محشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا، سب ہوں پیش خدا، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، لوگ ہوں خدا کے سامنے اور میں مصطفیٰ کے سامنے ہوں۔ عجب تماشا ہو میدان محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کیوں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جو مصرے کے ساتھ ہی میں نے سنا وہ دعوت دینی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات والا صفات اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے، اولیاء اکرام کے پاس مقام منصب مقام ولایت ہونے کے باوجود تمام اولیاء اکرام یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم کے قدموں میں جھک جائیں اور ہمارے سروں پر وہ اپنا قدم مبارک رکھیں، اور ہر کسی نے اس چاہت کو رکھا دل میں اور کچھ نے قلم بند بھی کیا۔ ایک نامی اسم گرامی حضرت سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، جو کہ کسی تعریف کا محتاج نہیں، اس کے باوجود اس قدر بلند مقام رکھنے کے باوجود آپ کیا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے بارے میں کہ شہر بغداد بھی اکو نشانی کہ اونچیاں لمبیاں چیرا ہوں، شہر بغداد بھی اکو نشانی کہ اونچیاں لمبیاں چیرا ہوں، ایتن میرا پرزے جویں دردی کیاں لیرا ہوں، ایتن میرا پرزے جویں دردی کیاں لیرا ہوں، انہاں لیریاں دی میں کفنی پا کے کہ رلساں وچ فقیرا ہوں، شہر بغداد دے ٹکڑے پنساں کرساں میرا ہوں، شہر بغداد دے ٹکڑے کرساں میرا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہی میں اعتماد گزار ہوں جناب محمد احسن ظہیر صاحب سے کہ آئیں بارگاہ سرور کونین میں مدح سرائے کے ساتھ جناب محمد احسن ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اونچا بول میرے ویر بدل جائے گی تقدیر لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ وصال، نعرہ خلافت، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، اللہ 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 پڑھیے نا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جناب یہ تھے محمد حسن ظہیر صاحب جو کہ بارگاہ سرور کونین میں مدنہ سرائے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ان کے کلام سے قبل بات چل رہی تھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو عزیزان گرامی قدر اکثر دیکھا گیا ہے جب بھی ہم سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جاتے ہیں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے اور ہر کوئی وہاں پر تمنائیں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ حضور سفارش کر دے اللہ ہمیں یہ دے دے حضور سفارش کرے اللہ ہمیں یہ دے دے. تمام مخلوق کا رخ ہے سلطان باہو کے دربار پر. اب سلطان باہو کا رخ کس طرف ہے ذرا دیکھتے ہیں اور آپ کیا لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ سن فریاد پیران دے پیرا. مخلوق کا رخ سلطان باہو کی طرف سلطان باہو کا رخ حضور غوث اعظم کی طرف لکھ رہے ہیں سن فریاد پیران دے پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو. سن فریاد پیران دے پیرا میری عرض سنی کن دھر کے ہو. پیڑا اڑیا میرا وچ کھپران دے جتے مچ بھی نہ ویندے ڈر کے ہو. شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر نہیں جھٹ کر کے ہو. پیر جنادے میرا باہو پیر جنادے میرا باہو وہ کنڈے لگتے کر کے ہو. پیر جنادے کامل باہو وہ کنڈے لگتے کر کے ہو. اللہ 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 اللہ
ہماری اپلیکیشن کرنا عالم اسلام بے مثال بے نظیر شخصیت حضرت خواجہ احمد الدین مجدد تحفظ دامت برحمت قدسیہ تشریف لائے. ہم دل کی اپنا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ شیئر کرتے ہیں کہ ابھی بات چل رہی تھی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. تو دوستان محترم، تو میں کیوں نہ کہوں، جب ہر ولی نے سر جھکا رکھا ہے تو ہم تو غلاموں کی بھی غلام ہیں بلکہ اس کے بھی غلام ہیں. ہمارا شمار تو کسی خاطر نہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. یہ تو اللہ والوں نے سنبھال رکھا ہے کہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، حضور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نام شیر نہ پانچ ڈاکی، نام شیر نہ مت پانچ ڈاکی، نہ پوری سرسائی ہوں، نام تولا نام ماشا دے گل رتیاں تے آئی ہوں، نام تولا نام ماشا دے گل رتیاں تے آئی ہوں. رتی ہوما بند رتیاں دولا وہ بھی پوری نائی ہوں، وزن برابر چلتی سکاؤ ہوتی فضل الہی ہوں، ہوتی فضل الہی ہوں. تو ایسا نہیں کرنے کے در ہر ولی کی خواہش یہ رہی کہ میں حضور غوث اعظم کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن میری جو اپنی خواہش ہے میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنے مرشد کے بارے میں کچھ کہوں. تو میں کیا کہتا ہوں کہ میرے ہادی میرے رہبر تیرے سوا میرا کون ہے، میرے ہادی میرے رہبر تیرے سوا میرا کون ہے. کس سے کہوں سوزے جگر، کس سے کہوں سوزے جگر تیرے سوا میرا کون ہے. اور دم بدم تیری جستجو، دم بدم تیری جستجو، ہر لفظ تیری گفتگو، شعر ہو یا ہو نثر تیرے سوا میرا کون ہے. اور شام و سحر حجر و شجر، شام و سحر حجر و شجر، شمس و قمر روشن ہوئے مجھ پہ بھی ہو ایسا اثر تیرے سوا میرا کون ہے. اور ہر جگہ موجود ہے پر نظر آتا نہیں، ہر جگہ موجود ہے پر نظر آتا نہیں. کون دے اس کی خبر تیرے سوا میرا کون ہے، کون دے اس کی خبر تیرے سوا میرا کون ہے. اور دم بدم تیری جستجو، دم بدم تیری جستجو، ہر لفظ تیری گفتگو، شعر ہو یا ہو نثر تیرے سوا میرا کون ہے. روبرو نہ آشنائی، روبرو نہ آشنائی تے پوری اچھی نہیں یہ لب کشائی. وہ آقا ہی کیا جسے نہ ہو خبر تیرے سوا میرا کون ہے، وہ آقا ہی کیا جسے نہ ہو خبر تیرے سوا میرا کون ہے. حضرت صاحب کو دعوت خطاب سے قبل تمام احباب سے تمام ان کو برائے کرم تمام آگے آ جائیں تاکہ آنے والے دوستوں کو جگہ بآسانی مل جائے. جس اگر ممکن ہو برائے کرم دوست آگے آ جائے. ایک بھرپور نعرے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اچھا بول میرے بول بدل جائے کہ تکبیر لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اپنے مرشد مرشد حضرت خواجہ احمد الدین مجدد تحفظ دامت برحمت قدسیہ یہ آپ نورانی بردانی بیان کتاب ہمارے قلوب والا مرد میں جناب مرشد اکرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واغفروا لي ولا تكفرون في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله الله. وقال شيخ الرباني الشيخ سيدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة إلى حكم اتصال. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، میری غریب آباد کے عشق رسول اور عقیدت پیران پیر کے دولت رکھنے والے دولت مندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر خاص کرم اور عنایت ہے کہ تم معیشت کے لحاظ سے تو جیسے بھی ہو لیکن عقیدت کے لحاظ سے فرسٹ کلاس ہو. میرے دوستو، یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی دولت قبر سے ادھر رہ جائے گی، اور یہ ایمان کی دولت، یہ عقیدت کی دولت، یہ محبت غوث کی دولت، یہ اعتقاد اولیاء کی دولت، یہ ثروت میرے دوستو عارضی نہیں، یہ ثروت سرمدی ہے. ساری دولتیں قبر سے ادھر تک، یہ وہ دولت ہے جو قبر سے پرے تک. جب قیامت کا دن ہوگا، جس کے سینے میں یہ عقیدت و محبت موجود ہوگی، جسے اولیاء کی عقیدت کہتے ہیں، جسے غوث اعظم جیلانی کی عقیدت کہتے ہیں، جب ساری عمر غوث سے عقیدت رکھتے محبت کرتے دنیا سے چلا گیا، تو اب جب قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر میرے دوستو اللہ کے یہی مددگار بندے تمہیں بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے. لیکن نوٹ کریں کس کے لیے؟ صرف اس شخص کے لیے جو عقیدت رکھتا تھا، جو محبت رکھتا تھا، جو مروت رکھتا تھا، جو اعتقاد رکھتا تھا، جو ان کے دروں سے وابستہ تھا اور ہمیشہ غوث کے نعرے لگایا کرتا تھا. اور وہ لوگ جو یہاں پر غوث کی عقیدت و محبت سے روکتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ غوث کے نعرے نہ لگاؤ، ان کے دروں پر مت جاؤ، یہ شرک ہوتا ہے. میرے دوستو قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے، کہیں تو غوث اعظم کی خدمت میں عرض کریں گے آپ ہماری سفارش کریں، کہیں میرے دوستو معین الدین چشتی کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ کے ہاں آپ ہماری سفارش کریں. میرے دوستو دنیا میں تو ماننے والے نہیں تھے، اب وہاں پر جا کر مان رہے ہیں. تو دنیا کا ماننا فائدہ کرتا ہے، آخرت کا ماننا کوئی فائدہ نہیں کرتا. وہاں تو جا کر بدکار بندہ بھی کہہ دے گا اللہ دنیا میں بدکاری کر کے آیا، اللہ دنیا کے اندر برے اعمال لے کر آیا، مجھے صرف ایک دفعہ بھیج دے، دوبارہ جاؤں گا نیکوکار بن کر آؤں گا. لیکن اللہ کی طرف سے دوبارہ اجازت ہوگی نہیں.
تو آج جو یہاں مانے گا قیامت میں بھلا بھی غوث اسی کا کرے گا. ایسا نہیں کہ جو یہاں نہیں مانتا قیامت میں مان گیا. تو میرے دوستو ایسی بات کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی قیامت میں تو سبھی شان مصطفیٰ کو مانیں گے. مزہ تو جب ہے آج مان. وہاں تو ابو جہل کی شان کو مانے گا, ابو لہب کی شان کو مانے گا, لیکن ان کا ماننا انہیں کوئی کام نہیں دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مانے گا تو فائدہ وہاں ہوگا. آج مانے گا تو فائدہ وہاں ہوگا. ہم سب مجھ سمیت, ہم سب کس کے سمیت؟ مجھ سمیت, ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں, دیکھیں کیا نامہ اعمال میں پوری زندگی میں کوئی 2 رکعت ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے, یا کوئی سجدہ ایسا ہے جو ہمیں نجات دلا سکے, یا کوئی روزہ ایسا ہے جو خالص رب کے لیے ہی ہو. میرے دوستو جب اعمال کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑوا لے یا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہو. وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے, وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے, ورنہ ہماری کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اس کی بارگاہ سمدیت کے ہماری کوئی بھی چیز قابل نہیں. یہ اپنے ذہن میں رکھو. اگر بچیں گے, مطلب کی بات, اگر بچیں گے, اگر معاف کیے جائیں گے, اگر مغفرت ہوگی تو صرف اس کی ایک ہی وجہ ہوگی, یا نبی کی محبت ہوگی یا ولی کی محبت ہوگی. کیوں؟ ان کی بنی ہوئی ہے, ان کی ذرا بولو, ان کی بنی ہوئی ہے اور ان کی لگی ہوئی ہے. تار ان کی لگی ہوئی ہے, کنیکشن ملا ہوا ہے. آئیے ذرا غوث کی بارگاہ میں چلیں, ذرا دیکھیں غوث کا کنیکشن کیسا ہے. میرے دوستو کرامات کا ذکر تو حضور غوث پاک کا بہت ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا بارگاہ غوثیت کی کرامت یعنی مردے کو زندہ کر دینا بلا شک و شبہ بہت بڑی کرامت ہے. اگر مجھ سے پوچھیں کہ غوث کی کوئی کرامت ایسی بھی ہے جو مردے کو زندہ کرنے سے بھی بڑی ہو, مردے کو زندہ کرنے سے بھی بڑی ہو, کسی کافر پر نظر میرا غوث کرے اور وہ مسلمان ہو جائے, کسی مردے کو ٹھوکر لگائے اور 500 عیسائی مسلمان ہو جائے, یہ بڑی بڑی کرامتیں ہیں. لیکن مجھ سے اگر پوچھو حضور کیا غوث پاک کی کوئی کرامت ان بڑی کرامتوں سے بھی بڑی کرامت ہے, تو میں کہوں گا جو غوث کی تار وہاں جڑی ہوئی ہے, جو غوث کی تار وہاں جڑی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی کرامت ہے. اگرچہ تمہیں وہ تار نظر نہیں آتی, تمہیں اگرچہ اس کا پتہ نہیں چلتا, لیکن یاد رکھو غوث کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس کی وہاں بنی ہوئی ہے, اس کی تار وہاں پہ جڑی ہوئی ہے. اور کیسی جڑی ہوئی ہے, کیسی جڑی ہوئی ہے. آؤ غوث کی بارگاہ میں چلیں. جب وہاں پر ایک شخص ہماری طرح پہنچا جس کو ہماری طرح ہی غوث کا تعارف تھا کہ ہر وقت کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, لوگ آتے ہیں مشکلات لے کر, آتے ہیں روتے ہوئے, جاتے ہیں ہنستے ہوئے. ذرا بولو سبحان اللہ. آتے ہیں مسئلے لے کر, جاتے ہیں حل کرا کر, آتے ہیں بے اولاد دعا کے ذریعے, جاتے ہیں بیٹے لے کر, آتے ہیں سامان برباد کر کے, زندگی برباد کر کے, جاتے ہیں زندگی آباد کر کے. تو میرے دوستو جیسا ہم غوث کو سمجھتے ہیں نا, ہمارے جیسے ایک بندہ غوث کے دور کا غوث کو ایسا ہی سمجھنے والا جب غوث کی بارگاہ میں دیکھا تو اس نے غوث کی بارگاہ کو مختلف پایا. غوث کی بارگاہ کو کیا پایا؟ ادھر میری طرف متوجہ, مختلف پایا. وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے دیکھا اگر کوئی عالم آتا ہے تو غوث اس سے بڑا عالم ہے. اگر کوئی عالم آتا ہے تو غوث اس سے بڑا عالم ہے. اور اگر کوئی
میرے دوستو کاروباری آتا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا، اگر کوئی کاروباری آتا ہے تو غوث اس سے بڑا کاروباری ہے، اگر کوئی میرے دوستو جو ہے وہ تاجر آتا ہے تو میرا غوث اس سے بڑا تاجر ہے۔ غوث کی شخصیت ہمہ جہت، بڑی سمتیں ہیں میرے غوث کی، لیکن جس سمت کی جانب جاؤ، جس صفت کی جانب جاؤ، وہ صفت کمال ہے۔ غوث کے دور میں غوث سے بڑا کاروباری کوئی نہیں، غوث کے دور میں غوث سے بڑا تاجر کوئی نہیں، غوث کے دور میں غوث سے میرے دوستو زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور غوث کے دور میں میرا محی الدین جیسا فقیر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شہنشاہیت میں اولیاء میں بڑے بڑے شہنشاہ ہوئے، لیکن شہنشاہوں میں میرے غوث جیسا اولیاء کا شہنشاہ بھی کوئی نہیں۔ تو اب میرے دوستو وہ دیکھ رہا ہے، اب اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو خادم غوث ہے، کیا ہے؟ اللہ غوث کا خادم بنائے، ذرا کہو آمین۔ غوث کا خادم غوث کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اور گھبرایا ہوا ہے، آ کر عرض کرتا ہے حضور آپ کا مال تجارت کا جو سامان ایک بہت بڑے جہاز کے اوپر لدا ہوا تھا، بحری جہاز، اس پہ جو لدا ہوا تھا حضور وہ سارا جہاز غرق ہو گیا، ڈوب گیا، سارا جہاز غرق ہو گیا، سارا جہاز ڈوب گیا۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہاں اس دور کی ایک بات کر جاؤں، کسی پیر کی گاڑی ٹکرا جائے نا تو لوگ اسے پیر ماننا چھوڑ دیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تو غوث کا جہاز ڈوب گیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بیڑے ترانے والے کا اپنا بیڑا، تو یاد رکھو دوسروں کے بیڑے ہیں ان کے حوالے، دوسروں کے بیڑے ان کے حوالے، اور ان کا بیڑا ہے اللہ کے حوالے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا بیڑا ہے اس کے حوالے، اور اس کی بارگاہ میں چلتی ہے تسلیم و رضا۔ تمہیں ان کی بارگاہ سے ملتی ہے مشکل کشائی، لیکن وہاں پہ چلتی ہے تسلیم و رضا، وہاں پر چلتے ہیں فکر کے امتحان، وہاں دیکھا جاتا ہے دوستی کہاں تک ہے، دوستی کہاں تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مرید ہوگی نا، میرے خیال ان کی مریدی پھاٹک تک نہیں پہنچتی ہوگی، جب پیر اتنا دیکھتا ہے تو اللہ کتنا دیکھتا ہوگا، اس نے تو چن چن کے رکھے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ چن چن کے، تو وہاں چلتی ہے تسلیم و رضا، جس کے بارے میں حضرت بختیار کاکی قطب الدین ارشاد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست، فرمایا وہاں تو سوائے تسلیم و رضا کے کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا اس بارگاہ میں جب ولی پہنچتے ہیں تو اللہ کی رضا پہ اپنا سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں، بس یہی ولایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم تو جاتے نا غوث کی بارگاہ میں ضد کر لیتے ہو، اماں بیٹھی رہی 12 سال، غوث بیڑا ترائے گا تو اٹھوں گی، بیڑا ترائے گا تو اٹھوں گی، دوسری آئی بچہ رکھ کے کہتی ہے آئی تھی زندہ مر گیا، اٹھے گا تو اٹھوں گی، اٹھے گا تو اٹھوں گی۔ یہاں تو ہے معاملہ اور وہاں کون پر مارے؟ احکم الحاکمین، کائنات کا شہنشاہ، مالک الملک، مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، شمس تبریز گر خدا طلبی خوش بخواں لا الہ الا ہو۔ بات سمجھے؟ تو وہاں چلتے تسلیم و رضا، وہاں یہ نہیں چلتا جو تم سمجھتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بیڑا ڈوب گیا میرے دوستو، یہ غوث کے لیے میرے دوستو دوستی کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر غوث کا ڈوبا ہوا یہ بیڑا جو ان کے کاروبار کا تھا یہ قبول کرتے ہو، تو آج پیر کی کار کا ایکسیڈنٹ بھی قبول کر لیا کرو، چھوڑ کے مت بھاگا کرو، وہاں سے چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہی شہید ہو جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حبیب اللہ سراجی صاحب رحمت اللہ علیہ لودھرا سے چلے ہمارے حضرت صاحب کے چھوٹے بھائی خواجہ محمد سعید صاحب کے جنازے کے لیے، گاڑی ٹائم تھا تھوڑا، گاڑی کی سپیڈ تھی بہت تیز، چوک اعظم جا کر کے ایکسیڈنٹ ہوا، حضرت صاحب موقع پہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے؟ حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی، غالباً شمس الدین سیالوی تھے، یہ کون سے بزرگ تھے مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے،
تو وہ بھی کار حادثے میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کسی کی مرضی ہے چھوڑ جائے، بات سمجھ میں آئی. تو یہ حادثات، یہ چیزیں اولیاء کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن تمہارے ساتھ ہونا کچھ اور ہے، ان کے ساتھ ہونا کچھ اور ہے. ان کا لیا جاتا ہے امتحان، اور ہمارے لوگوں کو تو ملتی ہے گناہوں کی سزا. عام بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے گناہ کی سزا، ولی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں امتحان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہاں خطیب 1.5 گھنٹے خطاب کرتا ہے، غوث کی نعتیں سنا کے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا غوث کی تعلیمات ہیں کیا. یہ جو میں آپ کو خطاب کرتا ہوں نا، بیان کرتا ہوں، یہ عین تعلیمات غوث کے مطابق ہے. اچھا جی، بیڑا کیا ہوا؟ ڈوب گیا. آج لوگوں نے نا اس پہ لکھا ہوتا ہے فیس بک پہ، کہتے ہیں جی پیر صاحب کے گردے میں پتھری ہے، لوگ پیر صاحب پہ پتھری کا دم کرانے گئے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بھائی بات یہ، ان کی پتھری اس کے حوالے، تمہاری اس کے حوالے. اس کو کہاں سے پکڑو گے؟ وہ تو لا تعین ہے. اس کو تو بھاگ کے پکڑ لو گے، کہیں جا رہا ہاتھ پکڑا، حضور کرم نوازی، حضور کرم نوازی. حضرت خواجہ محمد زید سراجی صاحب دامت برکاتہ العالیہ میرے مرشد کے صاحبزادے ہیں. گاڑی پہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے جی. چند کسان کسیاں لے کے گاڑی کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے جی. حضور نے کھولا دروازہ اپنا گاڑی کا، کہنے لگا بھی کیوں سامنے آ گئے؟ میں بیان کے لیے جا رہا ہوں، میں لیٹ ہو رہا ہوں. کہتے سی تسا بیان دے واسطے بھاویں بنجو، اے پانی فصل تے نہیں چڑھدا پیا، ای کو چڑھا کے بنجو. بات سمجھے؟ ای کو چڑھا کے بنجو، اے پانی چڑھ سی تو تسا ویسو. بات سمجھ میں آئی؟ اب میرے دوستو جو ہے حضرت کو روک لیا. حضرت نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، تو مجھے جانے دو. کہتے جی یہ پانی تو جب چڑھے گا پھر آپ جاؤ گے، بیج ڈال دیا، ٹائم پورا ہو گیا، اب یہ پانی نہ گیا تو ساری فصل برباد. اب میرے دوستو حضرت صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندے نے کیا کیا، اس نے جناب کمال دکھایا، اپنا گاڑی کے سامنے لیٹ گیا. کہتا جی میں لیٹا ہوں، میری 10 کلے برباد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، میرا تو یہ کام کر کے جاؤ. حضرت صاحب نے فرمایا تسا میری گڈی کو ونجن دیو، پانی ہونے چڑھدا پہ. لوگ کہتے ہیں اللہ والے کچھ کر نہیں سکتے، یہ منہ سے نکال دے اللہ پورا کر دیتا ہے. فرمایا پانی چڑھدا پہ، بس یہ انہوں نے کہا، ان کو پتا تھا، انہوں نے فرما دیا اب کام ہو جائے گا. میرے دوستو جیسے ہی حضرت صاحب کی گاڑی چلی ہے، ادھر سے پانی نیچا تھا، اب وہ اونچا ہو گئے، فصل میں جانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک دن پیر زید صاحب بیان فرما رہے تھے موسیٰ شریف عرس کے موقع پہ. بیان کرتے کرتے انہوں نے فرمایا، موضوع چل رہا تھا حضور کی آمد کا، ولادت کا. کہا حضور دنیا میں تشریف لائے. اچھا بجلی گئی ہوئی تھی، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کے تشریف لانے سے اجالا ہو گیا. بس اتنی بات کہی تو بجلی آ گئی. سمجھ میں آئی؟ اب بھائی یہ کرامتیں تو ہیں زندہ ظاہر سب کے سامنے. مجھے بھی کئی لوگ آگے سناتے ہیں کہ حضور ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. اب کوئی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہے؟ چلو واپس ذرا غوث کے بیڑے کی طرف، ذرا کہو سبحان اللہ. غوث کا بیڑا ڈوب گیا پانی میں سامان کے سمیت. خادم عرض کر رہا حضور بیڑا گیا ڈوب، سامان ہو گیا غرق سارا. اور سامان کی مالیت بھی اگر آج میں لگائی جائے نا، جہاز میں اربوں روپے کا سامان ہوتا ہے آج کی مالیت کے مطابق. حضور سامان ڈوب گیا. جب یہ سنا، اچھا غم کی خبر آئی. مولانا صاحب آپ ذرا زیادہ بتائیں گے، حافظ صاحب بھی بیٹھے، خلیفہ صاحب ماشاءاللہ، یہ 3-4 جو بیٹھے نا، آپ ذرا اس پہ زیادہ بول کے مجھے بتائیں گے. آپ میں سے بھی لوگوں کو پتا ہوگا، غم کی خبر ملے کیا پڑھنا چاہیے؟ شاباش. عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں صرف کسی کی موت پہ ہی پڑھا جاتا ہے. نہیں، غم کی کوئی بھی خبر سنو تو انا للہ پڑھو، لیکن ایک کام کرنا، ذرا پڑھنا آہستہ، کہیں سامنے والا الجھ پڑے. اتنا کون موئے جڑا پڑھدا پہ قوم ہے ہماری، بس آپ کو پتہ اتنا دین سے دلچسپی تو ہے نہیں، ذرا آہستہ پڑھنا. لیکن غم کی خبر پہ کیا پڑھیں گے؟ ذرا دوبارہ بتاؤ. انا الیہ راجعون. تو غوث کو بھی یہی پڑھنا چاہیے نا. شریعت کا جو ضابطہ مرید کے لیے وہی پیر کے لیے. آج اگر کوئی پیر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے شریعت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، مریدوں کے لیے ضابطے ہیں، تو یاد رکھیں پھر آپ کے لیے ضابطے قیامت کے دن آئیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر آپ کے لیے ضابطے قیامت کے دن آئیں گے، اور ضابطہ بھی میرے دوستو دیوانی نہیں ہوگا، فوجداری ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟
جو پاکستان کی تعزیرات ہے نا اس میں دفعات ہوتی ہیں فوجداری. فوجداری کا مطلب ہے قابل دست اندازی جرم فوراً پکڑ, جس پہ پرچہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ پھر قیامت کے دن نا فوجداری قانون لاگو ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت سے کوئی بھی آزاد, شیطان آیا تھا نا غوث پاک کو نماز سے آزاد کرنے کے لیے, تو کیا غوث پاک نماز سے آزاد ہو گئے تھے بھائی؟ اچھا اگر غوث نماز سے آزاد نہیں تو غوث کا مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث کا عقیدت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث سے محبت رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو اگر نماز غوث پر معاف نہیں تو غلام غوث پر بھی نہیں, اسے بھی نماز پڑھنی ہوگی. اب میرے دوستو جب کہا تو اب غم پہ تو پھر وہی پڑھنا چاہیے تھا نا, کیا انا للہ. لیکن یاد رکھو میرے دوستو ان کے ضابطے بھی اور ہوتے ہیں. اب جب یہ خبر ملی غوث نے اپنی نظر کو جھکایا, جھکا کے اٹھایا اور پھر کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ اللہ کا کثرت سے شکر ادا کیا کرو, الحمدللہ. میرے دوستو جب یہ کہا اس بندے کو بھی جو خادم آیا تھا اسے بھی بڑی حیرت ہوئی. بھئی غوث پاک نے جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہہ دیا, یہ تو خوشی کے موقع پہ کہا جاتا ہے. اب میرے دوستو وقت گزر گیا, اللہ جانتا ہے کچھ ماہ کا وقت گزرا یا کیا گزرا. اس کے بعد میں پھر وہی خادم خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے, آگے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور وہ جو سامان والا جہاز غرق ہو گیا تھا حضور اس میں ایک سوئی بھی ایسی نہیں تھی, مطلب سوئی جتنا سامان بھی ایسا نہیں تھا جو پانی سے برباد ہو جائے, جو پانی سے برباد ہو جائے. وہ سامان سارا تھا ہی دھات کا بنا ہوا, وہ پانی میں بھی چلی جائے تو برباد نہیں ہوتی. حضور جہاز کا سارا سامان واپس نکال لیا گیا ہے, جہاز کا سارا سامان واپس نکال لیا گیا ہے. اچھا یہاں پہ نا ذرا تھوڑا سا پیچھے چل کے یاد کرو, اللہ نے یہ نسل ابراہیمی ہے, حضور غوث پاک نسل ابراہیمی, نسل اسماعیلی, نسل محمدی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا اپنی پیاری چیز قربان کرو, انہوں نے کس کو قربان کرنے کے لیے لٹا لیا تھا؟ پتہ نا ساروں کو. اچھا پھر وہ لٹا تو لیا تھا, وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, انہوں نے تو کر لیا جو کرنا تھا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ بیٹا ذبح ہونے دیا؟ نہیں ہونے دیا. تو یہاں ڈوبا تھا جہاز, کیا ڈوبنے دیا؟ اور یہ وقتی امتحان ہوتے ہیں. غوث کو اللہ نہیں ڈبوتا تو انشاءاللہ غوث کے صدقے غلام غوث کو بھی نہیں ڈبوتا. یہ وقتی پریشانیوں پہ پریشان مت ہو جایا کرو. غوث کا نام بھی لیتے ہیں, پریشانی پھر بھی آتی ہے. پیر صاحب کے مرید ہیں, ایکسیڈنٹ پھر بھی ہو گیا. پیر صاحب کے مرید ہیں, روزی پھر نہیں لگ رہی. بھائی اولیاء کو اللہ نہیں ڈبوتا تو جو اولیاء کے دامن کو پکڑا ہوا انہیں بھی نہیں ڈبوتا. وقتی پریشانیوں سے پریشان نہ ہوا کرو, جب گزر جاتی ہے جب پتہ لگتا ہے یہ تو صرف امتحان تھا. سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا جی. اس وقت بے اعتقاد ہو کے دوڑ نہ جایا کرو, وابستہ رہ شجر سے, امید بہار رکھ, انشاءاللہ ایک دن بہار ضرور آئے گی. کیا جس کا بیڑا ڈوب گیا تھا گڑیا کا, اس پہ بہار نہیں آئی؟ بیڑا بھی واپس, برات بھی, دلہن دلہا بھی واپس. اچھا پھر وہ 4 دن بیٹھ کے کہتی غوث تو تا میرا بیڑا نہ ترایا, میں تبھی نہیں پہیا. پھر تو تر گیا تھا بیڑا. بات سمجھ میں آئی؟ پھر تو ڈوبے کا ڈوبا ہی رہتا نا. یہ استقامت آپ نے خود اختیار کرنی ہے. کھڑے آپ نے خود رہنا ہے مشکلات میں, نہ اللہ سے شکوا, نہ اس کے محبوب سے شکوا, نہ غوث اعظم سے, نہ اپنے مرشد سے. بس یہ عرض کرو کہ حضور دعا فرمائیں, یہ مسئلہ حل ہو جائے ادب کے ساتھ, ادب کے دائرے میں, تو انشاءاللہ معاملات ضرور حل ہو جاتے ہیں. اچھا اب خادم نے کیا کہا؟ حضور وہ سامان مل گیا, سارا نقصان گھاٹا پورا. بات سمجھتے؟ اور ان کو کہاں گھاٹے ہوئے؟ یہ تو ٹوٹے والوں کو گھاٹے سے بچا لیتے ہیں, یہ ٹوٹے ہوئے کو گھاٹے سے بچا لیتے ہیں, یہ ٹوٹے ہوئے کا ٹوٹا ختم کر دیتے ہیں, ٹوٹے ہوئے کا ٹوٹا ختم کر دیتے ہیں. یہ جس کو اٹھا کر کھڑا کرے پھر اسے کون جناب جھکائے. تو میرے دوستوں اب سامان سارا مل گیا,
جب سامان ملا خادم کا چہرہ خود اس خوشی سے دمک رہا ہے۔ غوث پاک کے چہرے پر جب ڈوبتے وقت جو اثرات تھے ترتے وقت بھی اثرات وہی تھے۔ پھر یوں نظر جھکائی اٹھائی پھر کہا الحمدللہ۔ جب یہ کہا تو میرے دوستو خادم نے عرض کی حضور سمجھ میں نہیں آتا، جب غم کی خبر پہنچے تو انا للہ، جب خوشی کی پہنچے تو الحمدللہ، یہ وہاں بھی الحمدللہ اور ادھر بھی الحمدللہ، حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میرے خادم یہ بیڑے کے ڈوبنے پر، بیڑے کے ترنے پر، سامان کے نقصان پر، سامان واپس ملنے پر الحمدللہ میں نے نہیں کہا۔ یہ الحمدللہ جو ہے وہ جو تار جڑی ہوئی تھی جب ڈوبا تو دیکھا تار ٹوٹی تو نہیں، اچھا کوئی فرق آیا تو نہیں، دل میں کوئی خیال، کیونکہ جس کی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے دل میں خیال نہیں آتا، تو اس میں کوئی فرق آیا تو نہیں، تو میں نے دیکھا تار میں کوئی فرق نہیں آیا، میں نے کہا الحمدللہ۔ اور یہ تار کے جڑے رہنے پہ الحمدللہ کہا تھا، سامان کے ڈوبنے پہ الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ اور ابھی بھی جو ملا، کئی لوگوں کو یہ اولیاء کی بات نہیں کرتا، عام مخلوق میں سے خوشی ملے اترا جاتے ہیں، خوشی ملے دھما چوکڑی ہوتی ہے، جب خوشی ملے بیٹے کی شادی ہو تو میرے دوستو طوائفیں آ جاتی ہیں، میرے دوستو جو کچھ ہوتا ہے ہلڑ بازی آپ کو پتا ہے، اللہ کو گئے بھول، بات سمجھ میں آئی؟ تو خوشی میں چونکہ عام انسان اللہ کو بھولتا ہے، اور ہم جنہیں غوث سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، انہوں نے پھر سر اپنا جھکایا اور دیکھا کہ وہ جو تار تھی آیا سامان ملنے پہ، بات آ رہی نہیں آ رہی سمجھ میں؟ سامان ملنے پہ وہ رکھنا آیا تو نہیں رابطے میں، کوئی لائن جو تھی خراب تو نہیں ہوئی، کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں آیا، تو غوث نے دیکھا لائن جڑی ہوئی تھی، تار ویسے کی ویسی تھی، رابطہ اور تعلق مضبوط تھا، ترک ما سوا اللہ کی منزل جو آپ کو حاصل تھی وہ ویسے کی ویسی تھی۔ فرمایا اللہ الحمدللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میرا سامان مل گیا، دولت میں اضافہ ہوا، تب بھی تار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل چیز ہے یہ تار، بات سمجھتے؟ عشق جو ہے نا، عشق جو ہے یہ پیر فقیر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ کوئی کہے نا غوث کیسے بنتا ہے، ابدال کیسے بنتا ہے، میرے دوستو کلندر کیسے بنتا ہے، تو یہ سب چیزیں عشق کی بنیاد پہ آ کے ٹھہرتی ہیں۔ جس کا عشق جتنا زیادہ اتنا ہی زیادہ اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر میں تم سے سوال کروں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو تم کیا کہتے ہو؟ غوث اعظم، بولو ذرا کیا کہتے ہو؟ غوث اعظم ہے ایک مرتبہ، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے ہیں خواجہ بزرگ، کیا خواجہ بزرگ؟ حضرت بختیار کاکی کو کہتے ہیں قطب الدین، اور حضرت بابا فرید کو کہتے ہیں گنجے شکر، ٹھیک ہے نا جی، بابا فرید گنجے شکر، لیکن آپ بھی ہیں قطب الارشاد۔ اچھا ہر ولی کا مرتبہ تم نے دیکھا، میں بات کر رہا ہوں عشق کی۔ کبھی کسی نے کہا بھئی داتا صاحب جو ہیں گنج بخش علی حجویری، داتا صاحب غوث ہیں، سنا بھئی یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ داتا صاحب کے ساتھ غوث کہا جائے، ٹھیک ہے داتا صاحب غوث ہیں، آپ کہیں گے بھئی کیسی بات ہے، داتا صاحب کے ساتھ تو نام غوث نہیں لیا جاتا، بھئی داتا صاحب قطب ہیں، نہیں جی یہ نام بھی نہیں لیا جاتا، داتا تو داتا ہے، داتا ہے، بھئی داتا صاحب جی کلندر ہیں، داتا صاحب جی ابدال ہیں، داتا صاحب جی اوتاد ہیں، وہ کہیں گے حضرت یہ نام تو ہم نے نہیں سنا، ہم نے تو یہ سنا داتا بس داتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ داتا کا جو عشق ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عشق کی بنیاد پہ، ان کی جو وہاں پہ عشق کی تار جڑی ہوئی ہے نا، وہ جو عشق کی منزل حاصل ہوئی، تو میرے دوستو اس منزل کے بارے میں کیا کہوں، ذرا کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتبوں والے، اب یہ غوث العظم کی بات نہیں، غوث کی بات ہے، غوث ہر وقت میں ہوتا ہے، ہر دور میں، کہا غوث ترندے اورے ایرے، غوث ترندے اورے ایرے، عاشق جان اگیرے ہو، جس منزل تھی عاشق پہنچے اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ میں نے پہلے کہہ دیا غوث العظم کی بات نہیں، کس کی بات ہے؟ غوث، اور وہ ہر وقت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، غوث نہ پاندے پھیرے ہو،
ہیں جی عاشق وچ وصال دے رہندے جنہ لامکانی ڈیرے ہو میں قربان اونا تو باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عشق میں آگے بڑھ کر ایسا بھی مقام ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی مرتبے کی سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی نام کی سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی منزل کی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آ کر ٹھہری ہیں عشق پر. اگر غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم ہے اور وہ قطب مدار ہیں تو وہ اپنے عشق کی وجہ سے ہیں، اپنے عشق کی وجہ سے ہیں. آج وہ پہلو بھی بیان کروں جو لوگ نہیں بتاتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کی محبت کے اندر مجذوبانہ وار 3 سال جنگلوں میں پھرے، 3 سال. اور آپ فرماتے ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو درختوں کے پتے کھاتا. یاد رکھنا محبت کے امتحان سے، عشق کے امتحان سے کوئی بھی خالی نہیں. کوئی ولی، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کی آزمائش نہ لی گئی ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غوث کی تو کوئی سجادہ نشینی کی گدی تھی وہ لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے لیے صرف دعائیں کرتے تھے، انہوں نے محنت نہیں کی. میرے دوستو ریزلٹ کو دیکھتے ہو تو محنت کو بھی دیکھا کرو. ریزلٹ کو دیکھتے ہو تو محنت کو بھی دیکھا کرو. حضرت میرے دوستو جو حضرت کو سبحان اللہ، حضرت میرے دوستو جو ہے خضر علیہ السلام حضور غوث پاک کے پاس آئے، آ کے کوئی بات کی، کہا آپ یہیں ٹھہرے میں آتا ہوں. یہ کہہ کر چلے گئے. کتنی مدت حضور غوث وہیں کھڑے رہے. ہاں جی ہو سکتا ہے کوئی آج؟ اسی لیے تو پھر وہ غوث بھی نہیں ہو سکتا نا. غوث بھی تو کوئی غوث ہوتا ہے. پھر غوثوں کے اوپر غوث جو اس کا نام غوث الاعظم ہے. یاد رکھو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بھئی صرف ان پہ تو جی فضل تھا، وہ اللہ کے جناب بزرگ تھے، ولی تھے، ہم تو جی جو کچھ بھی کر لیں ہمیں تو کچھ ملنا نہیں اور انہوں نے تو جی کوئی محنت نہیں کی ہوگی، تو یہ ایک غلط سوچ ہے. انہوں نے اپنے جو امتحان دیے ہیں نا میرے دوستو وہ دے بھی نہیں سکتے ہم. ایک بزرگ پتہ کیا کرتے تھے، غوث الاعظم کی بات نہیں، ایک بزرگ کیا کرتے تھے، بال رکھ لیے لمبے اللہ کی عبادت کے لیے، بالوں کا جوڑے کے ساتھ نا ایک کپڑا یا رسی یا کوئی کتر وغیرہ باندھ کے اوپر بنا رکھی تھی کھوٹی، اس کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے اور قیام میں کھڑے رہتے تھے رات بھر. جیسے انہیں جھٹکا دیتی تو بالوں کو جب لگتا جھٹکا تو فوراً ہوش میں آ جاتے. بندہ رہا ہو سو اس کے بالوں میں ڈالو آ کر یوں پکڑ کے ہلا دو، بنے گا کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ آج ہے کوئی ہمت ہم لوگوں کو میرے دوستوں معرفت الہی کے لیے، محبت الہی کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے. بالکل ڈھیلے ڈالے نہ ہو جاؤ جی ہمارے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں. تہجد میں اللہ آنکھ بھی کھلوا رہا ہے، پڑھتا بندہ پھر بھی نہیں. بھائی اگر آنکھ کھل رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، پڑھو، ٹھیک ہے نا جی. پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ غوث الاعظم تو ایک ہی ہے، مجھے غلام غوث بنا دے. ہائے ہائے، فرید الدین ایک ہی ہے، اب جو بھی آئے گا وہ غلام فرید بنے گا. غوث اعظم ایک ہی ہے، اب جو آئے گا وہ غلام غوث بنے گا. میں کہتا ہوں دیکھو حضرت ابو علی کلندر کھڑے تھے نا سمندر میں، دریا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ علی بنا دے. واپس جواب کیا ہے، جا تجھے اس کی بو دی. قصہ تو لمبا ہے، جا تجھے بو علی بنا دیا. تو اگر علی کی بو ملنا کمال ہے، علی کی بو ملنا کمال ہے اور علی بننا ناممکن ہے، دوسرا علی بننا ناممکن ہے، تو یاد رکھنا دوسرا غوث اعظم بننا بھی ناممکن ہے، غلام غوث بننا کمال ہے. اس غلام کے اندر اللہ تعالیٰ کمال رکھ دیتا ہے. اس غلام سے اللہ تعالیٰ قوم کی اور ملکوں کی رہنمائی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو غلام غوث بنو، غوث کی اور اولیاء کی مطابقت میں عبادت کی ہمت پیدا کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا کرتے تھے، جوڑا باندھ کے جیسے ہی جھٹکا لگا فوراً ہوش قائم ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. حضور غوث پاک کا اخبار الاخیار میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں آپ کے احوال میں لکھا ہے، فرمایا غوث پاک رات کو عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں. کتنے پاؤں پر؟ ہمارے تو دو ہے نا، غوث کو بھی اللہ نے 2 دیے تھے لیکن اللہ کی محبت میں ایک پیر اٹھا لیتے، ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور کھوٹی کو پکڑ لیتے. اسی سے اللہ کی عبادت کرتے کرتے نا کھوٹی کو پکڑ کر
حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں صبح کر دیتا. اسی طرح حضور غوث پاک نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی ہے. آج ہم غلامی کے دعوے کرتے ہیں تو ہمت بھی کرنا پڑے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں مانتا ہوں ایسا نہیں ہوگا اس دور میں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. بالکل تو ہمت چھوڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کرو اللہ کی عبادت میں محنت کیا کرو. یہ غوث کا طریقہ ہے. اللہ کی عبادت میں محنت کیا کرو، یہ غوث کا طریقہ ہے. اور ایک بات آپ کو میں سمجھا دوں، اگر شیطان کو دور ہٹا کے نفلیں پڑھ لو گے نا تو فرض اور سنتیں بچ جائیں گی. کیا ہوگا؟ فرض اور سنتیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو بندہ چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد، یہ 4 نمازیں یا ان میں سے 3 یا 2 اگر یہ پڑھتا ہوگا تو کیا فجر کے فرض اس کے قضا ہوں گے؟ فجر کی سنتیں؟ میرے دوستو جو ہے مغرب کے فرض یا 5 وقت کی نماز، اس میں سے کچھ قضا ہوگا؟ نہیں. تو اگر تمہیں اپنا قلعہ بنانا ہے نا نماز کی حفاظت کا، تو اوابین کا بناؤ، تہجد کا بناؤ. میرے دوستو جو ہے اشراق اور چاشت کا بناؤ. جب تم نے یہ 4 دیواریں اور کھڑی کر لی تو شیطان دشمن تمہارے قلعے کے اندر والی دیوار تک پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو تم نے سوچ لیا عشاء کی 17 رکعتیں 4 پہلے والی چھوڑ دی، ٹھیک ہے جی، 2 بیچ میں سے جناب نفل بھی گئے، اخیر والے بھی پڑھے تو نہ پڑھے. میرے دوستو آگے صرف سنتوں پہ، واجب پہ یعنی وتر پہ اور فرضوں پہ. تو یاد رکھنا ایک دن سنتیں بھی چلی جائیں گی، ایک دن وتر بھی چلے جائیں گے، اور وتر گئے تو پھر ایک دن فرض بھی چلے جائیں گے. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا جیسے زندگی کی پلاننگ کرتے ہو نا، عبادت کی، اللہ سے دوستی کی، حضور کی غلامی کی، غوث کے طریقے کی بھی میرے دوستو پلاننگ اسی طرح کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا میں نے؟ اسی طرح پلاننگ کرو کہ عبادت کو بڑھا کے رکھو، تاکہ اگر کسی وقت بیمار بھی ہو جاؤ تو اوابین چھوٹے، فجر کی نماز نہ چھوٹے. تہجد چھوٹ جائے، فجر کی نماز نہ چھوٹے. اگر تہجد نہ پڑھی تو فجر کی نماز جاتی رہے گی. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو غوث پاک کی جو تعلیم ہے نا، آج کا جو سبق ہے وہ سبق کیا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنی عبادتوں میں آگے بڑھنا ہے. جب عبادتوں میں آگے بڑھیں گے تو پہلے والی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، فرائض، واجبات، سنتیں محفوظ ہو جائیں گی. تو بھائی اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ یہ نفل نمازیں چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد پڑھا کرو گے انشاءاللہ؟ اگر کسی نے یہ کام کری تو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ فرض نہیں قضا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ یہ 5 وقت پڑھا کرو نماز. کیونکہ اگر جماعت چھوٹ گئی تو کام کے اندر ایسے مشغول ہوگا کہ نماز ہی قضا ہو جائے گی. یہ اگر کوئی جماعت چھوڑتا ہوگا نا تو اس کو اس کا تجربہ ہو چکا ہوگا، جماعت چھوڑی بالآخر فرضوں سے ہی جاتا رہا. تو یہ جو ضابطہ بنایا گیا نا جماعت کا، یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ میرے دوستو جو ہے نماز کی حفاظت ہو، ادھر سے اذان ہو، بندہ فرضوں کی تیاری پکڑے اور جا کر کے مسجد کے اندر جو ہے اپنے فرائض جماعت کے ساتھ ادا کرے. تو اس سے جو ہے حفاظت ہو جاتی ہے اور نماز قضا نہیں ہوتی. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا بھائی جو نماز نہیں پڑھتے غوث کی غلامی کا صدقہ آپ پڑھیں گے بھائی؟ اگر غوث 40 سال جو ہے کھوٹی پکڑ کے عبادت کر سکتا ہے تو تم غوث کے میرے دوستو غلام ہو، کم از کم 5 وقت اور یہ 4 تو پڑھ ہی سکتے ہو. ہمت کرو گے نا بھائی اللہ کے لیے؟ انشاءاللہ جوان بنو گے نا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بزرگ جناب حکیم الدین خضری صاحب مرحوم و مغفور اور اس خاندان کے جتنے بھی بڑے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس محفل کا ثواب پہنچائے. اللہ کروٹ کروٹ سکون اطمینان دے اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ لوگوں میں سے جس کے لیے بھی میں نے نماز کے لیے کہا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نوافل کے لیے کہا، اللہ اس عبادت کی غوث کے صدقے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والأسرار ومغلاق الشر والظلمات وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ہم حضرت افضل عبدالرشید ایک بار فاتحہ کے نماز اللہ سے کر دیں اور اعلان بھی سماعت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز یہ آنے والا جمعہ 18 اکتوبر بروز جمعہ مبارک بعد نماز عشاء آپ کی جامعہ مسجد محمدی میں ایک عظیم و شان بسلسلہ 11ویں شریف منعقد کی جا رہی ہے. انشاءاللہ محفل پاک کی زیر صدارت مرشد کریم فرمائیں گے اور خصوصی خطاب مفتی محمد لیاقت امین مصطفی صاحب ثاقب رضا مصطفی صاحب کے شاگرد وہ تشریف لا رہے ہیں اور 3 نعت خواں حضرات حافظ محمد نبی گل محمد نبی یوسف حافظ محمد اعظم اور ہمارے بستی کے اسنا خواں حضرات اپنی حاضر پیش فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے. دعا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ اس 11ویں شریف کی محفل کو 11ویں شریف کی رات میں قبول فرما. اے میرے مالک و مولا اس محفل میں جو فقیر نے چند الفاظ ادا کیے تلاوت کلام پاک ختم شریف دوستوں نے میرے مالک و مولا غوث پاک کی منقبت پڑھی. اس کے علاوہ میرے مالک و مولا اس محفل کے حاضر قوام و مشروب کا ثواب جو لنگر کا اہتمام کیا گیا تمام تر ثواب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک وسیلے سے جمیع انبیاء کرام
जमी सहाबा इकराम बिलखुसूस हुजूर के 4 यारों के लिए पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। हज़रात बंदे पाक अहले बैत अज़वाज मुताहिरात जमी शहीदान करबला के लिए पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। ताबईन तबा ताबईन जमी सलासिल के औलिया के लिए पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस मेरे मालिक व मौला हज़रत सैयदना अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुब्हानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इसके सवाब को बिलखुसूस हदियतन अकीदतन पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे गौस के दर्जात को बुलंद फरमा। आपके फ्यूज़ व बरक़ात को और ज़्यादा जारी और सारी फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला गौस के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस गौस की मुश्किल कुशाई का सदका गौस की बरकत से जितनी हमारी परेशानियां हैं मुश्किलें हैं सब हल फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं गौस के सदके उन्हें नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें इज्जत वाला अच्छा रोजगार मेरे गौस के सदके में अता फरमा। या अल्लाह मेरे मालिक व मौला जो बीमार हैं या अल्लाह उन्हें शिफाए कुल्ली गौस के सदके में अता फरमा। या अल्लाह 11वीं शरीफ की रात की बरकत फकीर को भी सेहत वाली तवील जिंदगी अता फरमा ताकि तेरे दीन की खिदमत कर सकूं। या अल्लाह मुझसे अपने दीन का काम ले ले मेरे मालिक व मौला और हमेशा इसी काम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं इनकी भी जो भी जायज़ ज़रूरतें हाजतें हैं सब पूरी फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस अहले खाना की तमाम बिरादरान की जितने भी अब्दुल हकीम साहब मरहूम के साहबजादे हैं जो भी इनके मकासद इस महफिल से हैं तमाम जायज़ मकासद पूरे फरमा। इस महफिल की बरकत इस घर पर और इस घर से वाबस्ता घरों पर अपनी बरकत रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह जनाब अब्दुल हकीम साहब के जनाब हकीमुद्दीन खिजरी साहब के मेरे मालिक व मौला नस्ल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सब नवासे नवासियों पोते पोतियों की और औलाद की बेटे बेटियों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला जो इनके रिश्तेदार हैं बिलखुसूस मेरे मालिक व मौला बिरादर मोहतरम जनाब मेरे मालिक व मौला ज़हीर खिजरी साहब, इसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर इनके रिश्तेदारों में मौजूद हैं सबको खैर सलामती अता फरमा, सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। जनाब मेरे मालिक व मौला भाई ज़हीर साहब को सेहत कुल्ली अता फरमा, तमाम आफात व बिल्लियात से महफूज फरमा। या अल्लाह नुमान तैफूरी मौजूद है इसको भी बरकतें अता फरमा, इसकी आवाज़ में और ज़्यादा निखार पैदा फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला अहले खाना ने महफिल के लिए जो भी मकासद रखे हैं सुबह होने से पहले 11वीं की रात में उनको पूरा कर दे। मेरे मालिक व मौला जनाब खलीफा मोहम्मद ताज साहब नक्शबंदी को सेहत वाली तवील जिंदगी अता फरमा और ये जिंदगी दीन के लिए अता फरमा। जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी साहब को दीन के लिए तवील जिंदगी और दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक व मौला जितने भी फुकरा हैं बिलखुसूस जनाब फकीर ज़ुबैर साहब, या अल्लाह इनको भी मेरे मालिक व मौला दीन के लिए तवील जिंदगी और वो दीन के लिए ही वक्फ हो मेरे मालिक व मौला। या अल्लाह महबूब सईदी साहब को ज़ाहिर का इल्म इन्होंने हासिल किया, या अल्लाह बातिन का इल्म हासिल करने की भी तौफीक अता फरमा। औलिया के दर पर दिल को खासा बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की करम नवाज़ी फरमा, इनको बातिनी दौलत अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला खास फजल व करम फरमा कर हमारी बस्ती के जितने भी गरीब हैं सबको गौस के इश्क व अकीदत में अमीर बना दे। या अल्लाह गौस की बरकत से मेरे मालिक व मौला इस गरीब बस्ती को अमीर बना दे। या अल्लाह बिल्कुल हमारा जो बस्ती का रास्ते का मसला है उसको हल फरमा मेरे मालिक। हमारी बस्ती के जितने इज्तिमाई मसाइल हैं वो हल फरमा मेरे मालिक। ऐ मेरे मालिक व मौला रेहान खिजरी साहब को जिंदगी वाली औलाद नरीना अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला रब्बी ला तज़रनी फर्दम व अंता खैरुल वारिसीन। या अल्लाह जो भी औलाद नरीना या औलाद से महरूम है बिलखुसूस इन भाइयों में मेरे मालिक व मौला या ज़हीर साहब के बच्चों में उनको औलाद नरीना का तोहफा अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला हाफिज मोहम्मद यूसुफ तैफूरी साहब तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं महफिल बहुत बड़ी है, मेहमान बड़े अजीम आ रहे हैं, इन्होंने कोशिश व काविश की है तेरी बारगाह में अपनी इस्तिताअत से बढ़कर, तो तू इस्तिताअत पैदा फरमा दे। नारे खैर के लिए दोस्तों को भी मुतवज्जो फरमा कि वो
محفل کے لیے جو ہے وہ کوشش و کاوش فرمائے میرے مالک مولا۔ اللہ اس محفل کو آسانیاں عطا فرما، اس محفل کے انتظام کے اندر آسانی عطا فرما، یا اللہ اس محفل کے پروگرام کو کامیاب فرما، اور ہمارے بستی کے لوگوں کو مبلغ اسلام جناب لیاقت امین مصطفی صاحب کو سننے کی اور ان کی تقریر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب توقیر صاحب کے ہاں میرے مالک و مولا نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو قادر و قدیر ذات ہے، تو میرے مالک و مولا نوجوانوں کو بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے، اگر کوئی عمر رسیدہ ہو جائے تو اس کو بھی دے سکتا ہے، بچہ بھی میرے مالک و مولا، کوئی عمر رسیدہ تو نہیں، تو کرم نوازی فرمائے تو دیر کس بات کی، یا اللہ تو کرم نوازی کر دے، یا اللہ اسے زندگی والی اولاد عطا فرما۔ میرے مالک و مولا محفل میں لوگ مجھے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں بہت سارے دعا والے ہیں جو تیری بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے دل کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما، ان کی جائز ضرورتوں کو جائز دعاؤں کو پورا فرما میرے مالک، اللہ ان کو ان کی حاجتوں کو پورا کر کے ان کو خوشحال اور مالا مال کر دے میرے مالک، یا اللہ کرم نوازی فرما، ہمیشہ غوث کی عقیدت پہ رکھ، یا اللہ خواجگان نقشبندیہ مجددیہ کی غلامی میں رکھ میرے مالک و مولا، اللہ جو مانگا ہے عطا فرما میرے مالک و مولا۔ اے میرے مالک و مولا جناب ندیم خضری صاحب اور برادران، ان کی والدہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرما، اور زین کی والدہ کو دل کا مسئلہ ہے اس کو کرم نوازی فرما، یا اللہ اس کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں میرے مالک و مولا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں میرے مالک و مولا، یہ لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی عقیدتوں کو پورا فرما، اور یہ میرے بارے میں جیسا گمان اچھا رکھتے ہیں تو مجھے ویسا کر دے میرے مالک و مولا۔ اللہ تو میری اس عاجزی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیشہ جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے ہمیشہ عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نعرے پیر کے لگاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے مرشد کے نعرے لگا رہے ہیں، یا اللہ یہ تمام تعریفیں میرے پیروں کی تعریفیں ہیں، بندہ کسی قابل نہیں میرے مالک و مولا، یا اللہ تو کرم نوازی فرما، میری عاجزی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور میں جو دین کا کام کر رہا ہوں اسے رنگ لگا میرے مالک و مولا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو کتاب لکھی ہے کتاب اختیارات نبی المختار، اس کو اپنی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں اور علماء اور صلحاء اور عام عوام میں مقبولیت عطا فرما۔ اللہ میرے مالک و مولا اس کتاب کے فیض اور برکت سے لوگوں کے عقیدے اہل سنت کے مطابق درست فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا وہ بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، یا ارحم